अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 5 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 5 यही है, खुदा करे कि वक़ार इसका गैर फ़ानी हो, खुदा करे कि वक़ार इसका गैर फ़ानी हो और इसके हुस्न को तशवीश माह व साल न हो, और इसके हुस्न को तशवीशी माह व साल न हो। इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं या जो नए अल्फाज हैं उनके मानी बताता चलूँ। खुदा करे कि वक़ार, वक़ार के मानी इज़्ज़त, इसका गैर फ़ानी हो। गैर फ़ानी मतलब यानी न ख़त्म होने वाला, हमेशा रहने वाला, जिसको अबदी कहते हैं। और इसके हुस्न को, हुस्न का मतलब खूबसूरती, ब्यूटीनेस। तशवीश मतलब परेशानी, तशवीश परेशानी को कहते हैं। माह हो साल ना हो, माह महीना, साल मतलब इन्हें सालों पे। इस शेर का जो मफहूम बनता है वो कुछ यूँ बनता है कि शायर कहते हैं, खुदा करे कि मेरे मुल्क की इज्जत अबदी हो। अबदी का मतलब हमेशा हो, और इसकी खूबसूरती कभी मान न पड़ जाए। मतलब इन्हें इस शेर का मफहूम कुछ यूँ बनता है कि अल्लाह ताला खुदा करे कि वक़ार इसका गैर फ़ानी हो, यानी अल्लाह ताला करे कि इसकी इज्जत गैर फ़ानी हो, यानी अबदी हो, हमेशा के लिए, और इसके हुस्न को तशवीश माह व साल न हो, और इसकी जो खूबसूरती है यानी वो कभी मान न पड़ जाए, कभी मान न पड़े, कभी खूबसूरती कम ना हो। अब इस शेर की जो तशरीह है उस तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। इस शेर में शायर यानी अहमद नदीम कासमी मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। शेर कहते हैं कि ए अल्लाह, मेरे मुल्क की इज्जत और इसका वक़ार, इसका रोब, इसकी शान और हमेशा कायम और दायम रहे, यानी इसे कभी जवाल न हो, इस पे कभी जवाल न आए। तो ये शायर ये दुआ मांग रहे हैं अल्लाह ताला से कि मेरे मुल्क में यानी जो इज्जत है, या मेरे मुल्क की इज्जत हमेशा के लिए हो और इस पे कभी जवाल न आए। मेरे मुल्क की खूबसूरती हमेशा कायम रहे और वो खूबसूरती कभी कम ना हो, कभी मान न पड़े। और आम तौर पर वो गुजरने के साथ किसी भी चीज का हुस्न जमाल यानी मान पड़ जाता है। मतलब इनके कहने का मकसद ये है कि अगर दरख्त है तो दरख्त ऐसे भी है कि वो साल हर साल मतलब हमेशा वो उसमें पत्ते, नए पौधे, यानी जो पत्ते होते हैं वो सब्ज शादाब वो दरख्त होता है, और वो दरख्त मतलब ये सारा साल यानी वो घना और मतलब हरा रहता है। लेकिन इसी तरह यानी इंसान जो होता है, पैदा होता है, और बचपन के बाद फिर लड़कपन, जवानी, और इसके बाद उसके ऊपर बुढ़ापा आ जाता है, तो वो भी मतलब ये इंसान भी बूढ़ा हो जाता है। इसी तरह हर चीज पे यानी जवाल आता है और हर चीज फना हो जाती है। तो इसी तरह शेर यहाँ पे कहना ये चाहते हैं कि जिस तरह हर चीज पे जवाल आता है और हर चीज जवाल का शिकार होता है, तो इसलिए शेर कहते हैं कि मेरा जो मुल्क है, तो मेरे मुल्क की इज्जत में कमी ना हो, यानी मेरे मुल्क पे जवाल कभी ना आए। तो ये दुआ शेर अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं कि मेरे मुल्क की जो खूबसूरती है वो हमेशा के लिए है, हमेशा के लिए हो, और मेरे मुल्क की खूबसूरती में कभी कमी ना आए। और हर गुजरते दिन, माह और साल के साथ वो चीज़ पुरानी हो जाती है। जिस तरह मतलब कोई भी चीज़ होती है तो आगाज में वो तो नई नई होती है, और फिर वक्त के साथ साथ वो चीज़ पुरानी हो जाती है। कोई हर गुजरने वाले दिन के साथ वो जवाल की तरफ गामजन रहती है। यानी हुस्न जमाल, इंसान भी अपनी उम्र के बढ़ने से खौफजदा रहता है। जिस तरह इंसान की जो उम्र है वो बढ़ती जाती है, तो इसी तरह उसके हुस्न में, खूबसूरती में कमी वाक़ई हो जाती है। जैसे जैसे यानी इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी फिक्र और परेशानी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि गुजरते माह और साल के साथ वो बुढ़ापे की जानिब यानी वो बढ़ रहा है, जहाँ उसका हुस्न मान पड़ जाएगा, जहाँ उसके हुस्न में कमी वाक़ई हो जाएगी। तो इस तरह इंसान को मतलब ये तशवीश यानी, और इस तरह ये खौफ और ये खटका रहता है, और इसका जिस्म कमज़ोर और झुर्रिया का जाल बनकर यानी रह जाता है। ये इंसान के चेहरे पे वो झुर्रियाँ नजर आना शुरू हो जाती हैं, और फिर इंसान ये समझता है कि मेरी जो जवानी थी वो गुजर गई, मुझ पे बुढ़ापा आया है। लिहाजा शेर कहते हैं कि मेरे मुल्क पे कभी बुढ़ापा ना आए, यानी चुनांचे इसकी ख्वाहिश होती है इंसान, यानी शेर की ख्वाहिश
ہوتی ہے کہ کسی طرح وقت کے دھارے کو روک سکے اور تیزی سے یعنی تیزی سے گزرتے ماہ و سال پر یعنی بند باندھ سکے، تیزی سے جو گزرتے سال ہیں، جو مہینے ہیں، اس کو روک سکے، لیکن وہ مجبور محض اور بے بس ہوتا ہے۔ یہ شعر کہنا یہ چاہتے کہ میرے وطن کو جو خوبصورتی، حسن و جمال اور رعنائی عطا ہو، جو خوبصورتی عطا ہو، اسے کبھی زوال یہ خوبصورتی کبھی زوال کا شکار ہو، اور مہینوں اور سالوں کے گزرنے کے باوجود اسے کوئی فکر اور پریشانی نہ ہو۔ اصل میں ملک تو رہتا ہے، لیکن اصل میں احمد ندیم قاسمی اس شعر میں یعنی ملک کے لوگوں کے حوالے سے سوچ رہا ہے۔ اگر ایک ملک ہے، اگر پہاڑ ہے تو پہاڑ اپنی جگہ پہ وہ قائم رہتے ہیں، اسی طرح درخت اپنی جگہ پہ قائم رہتے ہیں، دریا اپنے یعنی بہاؤ میں اسی طرح وہ بہتے چلے جاتے ہیں، لیکن اصل میں اس ملک کے لوگ اس سے مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک ملک کے رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، اگر ان کے اوپر غربت آ جاتی ہے اور ان کے اوپر سخت زندگی آ جاتی ہے، اگر یہ لوگ مشکلات کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، تو مشکلات کا سامنا تب لوگ کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جب ان کے پاس یعنی کھانے کے لیے کچھ چیزیں نہیں ہوتی، جب ان کے پاس سہولت ہی نہیں ہوتی، جب ان کے پاس اپنے سر کو چھپانے کی جگہ نہیں ملتی، تو پھر مسئلہ یہی ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی پھر تنگ ہو جاتی ہے۔ پھر جب انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے تو وہ سوچتا رہتا ہے کہ اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ میرے ملک کے جو لوگ ہیں ان پہ کبھی بڑھاپا نہ آئے، بڑھاپے سے مراد ان پہ کبھی زوال نہ آئے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اگر ملک کے لوگ خوشحال ہو، وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیمی بھی دلوا سکیں گے، وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کا بھی بندوبست کر سکیں گے۔ تو اگر ایک بندہ ان کے پاس پیسے ہوتے تو اپنے بچوں کے لیے ساری سہولتیں فراہم کر سکتے ہیں، لیکن دوسرا بندہ وہ ہے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو وہ کیا سہولتیں اپنے بیٹوں کو، اپنے بچوں کو وہ کیا سہولتیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے وہ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف محنت مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی محنت اگرچہ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ان کی محنت کا صلہ ان کو اس طرح نہیں ملتا جس طرح ملنا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایک عام بندہ یعنی وہ اپنے بچوں کو یعنی وہ ان کے لیے ساری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے، ان کے لیے سب کچھ دینے کے لیے، یا ان کو صحیح زندگی یا اسی طرح ان کو ساری سہولتیں پرووائڈ کرنے کے لیے، فراہم کرنے کے لیے ان کی کوششیں جاری رہتی ہیں، لیکن جب وہ اپنے بچوں کے لیے وہ کپڑے کا بندوبست کیسے کرے گا جب ان کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے؟ تو ان کو فکر تو یہ لاحق ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو صرف کھانا بھی اگر میں ان کا پورا کر سکوں، ان کی روزی روٹی کا میں بندوبست کر سکوں، تو پھر اسی وجہ سے یعنی وہ بندہ تو عام بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن جب انسان کے پاس پیسوں کی کمی ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کو نئے کپڑے کیسے خریدیں گے؟ لہٰذا کہنے کی بات یہ ہے، اسی وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ میرا جو ملک ہے، ملک سے مراد ملک کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، تو اگر ان لوگوں کی جو زندگی ہے اگر یہ جیرن ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، ہر بندہ یعنی جس طرح میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، ایک محنت مزدوری کرنے والا بندہ یعنی اس کے دل میں بھی یہ خواہش ہو رہی ہوتی ہے، پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے گوشت لے کے جاؤں، میں بھی اپنے گھر والوں کے لیے، وہ لوگ جو یہاں پہ اپنے لیے کپڑے خریدتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ قسم کی جوتے خریدتے ہیں، اعلیٰ قسم کی ساری چیزیں خریدتے ہیں، اچھے اسکولوں میں ان کو داخل کروایا ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے ایک عام بندہ بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی اپنے بچوں کو اگر صحیح تعلیم دلوا سکوں تو یہ میرے لیے بڑی اچھی بات ہوگی اور میرے بچوں کا مستقبل اچھا بنے گا۔ لیکن ہر انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار ان کی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میرا جو ملک ہے تو میرے ملک سے مراد ان کے لوگوں کی زندگی ہے، تاکہ اگر یہ حکومت ان کی زندگی یعنی ان کو کم قیمت پہ ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو معیاری زندگی ہے، اگر اس کے حوالے سے سوچا جائے تو پھر لوگوں کے اندر یا اسی طرح وہ غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح شعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے پہاڑ، دریا، سمندر، وادیاں، کھیت کھلیان اور سرسبز شاداب یا اسی طرح سبززار ہمیشہ اسی طرح
وطن کی خوبصورتی میں بھی اضافے کا باعث بنتے رہے۔ ظاہر ہے کہ ملک میں یعنی جب وہ درخت ہو، سمندر ہو، زیادہ تر جو سمندر ہوتے ہیں دریا ہوتے ہیں، اسی طرح کھیت کھلیان، سبززار، پہاڑ گھنے، یعنی جس میں یعنی ایسے درخت موجود ہوتے ہیں کہ یہ خوبصورتی میں اضافے کے باعث بنتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے شعر کہتے ہیں کہ جس طرح یعنی پہاڑوں کی خوبصورتی میں یعنی مطلب یعنی جو درخت ہے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، اسی طرح اس ملک کے جو لوگ ہیں تو اس ملک کے شہری اور شہری کے ساتھ ساتھ صنعت کار، یعنی فیکٹری میں کام کرنے والے، تاجر، کسان، ڈاکٹر، انجینئر، سائنسدان، مرد، عورت اور بچے، بوڑھے سبھی اس کی عزت اور وقار میں اضافے کا باعث بنتے رہے۔ تو اگر ایک بندہ اگر وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بن جائے تو وہ اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے خاندان کے بچوں کو یعنی اعلیٰ تعلیم دلوانے میں اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو اچھی نوکریاں مل جاتی ہیں، ان کی زندگی مطلب یعنی وہ اچھی بن جاتی ہے۔ اسی طرح اس ملک میں اگر ہر بندہ جس طرح کسان اپنے یعنی وہ کھیت میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کھیت میں کام کر کر کے یعنی سارے ملک کے لوگوں کو مطلب غلہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح جو تاجر ہوتا ہے وہ کاروبار کرتا ہے، کاروبار کرنے کی وجہ سے یعنی وہ ملک کے زر مبادلہ میں بھی مطلب اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے تو ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی کی وجہ سے یعنی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں مریض ان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ انجینئر کی وجہ سے مطلب یعنی جو بلڈنگز بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، اسی طرح سائنسدان لوگ جو ہوتے ہیں سائنٹسٹ، تو سائنٹسٹ لوگ اگر وہ صحیح طریقے سے مطلب اسی طرح سائنس کے حوالے سے اور سائنس ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ تحقیق کرتے جائیں تو ملک مزید مطلب یعنی اچھی ٹیکنالوجی ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ بہرحال مرد اور عورت اور بچے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے حصے کی یعنی جو محنت کرتے ہیں، ان کی محنت کی وجہ سے سارا ملک مطلب ترقی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ تو جب سارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا تو پھر اس ملک کا جو وقار ہے، اس ملک کی جو عزت ہے وہ باقی رہ جائے گی۔ جس طرح مطلب یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی محنت وہ جاری رکھے، ہر بندہ ہر لحاظ سے، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے انجینئر ہے، چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا، چاہے پروفیسر، استاذ، جو بھی اپنی ڈیوٹی ہر بندہ سر انجام دیتے رہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ ملک ترقی کی طرف گامزن نہیں ہوگا اور یہ ملک پھر ہمیشہ کی طرح رہے گا، پھر اس کی عزت اور اس کے جو ساگ ہے وہ اسی طرح اس کی جو عزت ہے وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ تو اسی وجہ سے اس ملک میں ہر وہ بندہ جس کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے اگر وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے بطریقہ احسن انجام دیتے رہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک کبھی یعنی غربت کی طرف یعنی چلا جائے گا، پھر یہ ملک غریب نہیں بلکہ یہ ملک پھر غریب کی بجائے امیر ہوتا جائے گا۔ پھر اس ملک کی جو لوگوں کی جو زندگی ہے وہ مطلب یعنی اچھی زندگی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر ہوگی اور یہ ملک پھر ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ لہٰذا مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اب اس شعر کی تشریح سے استفادہ ضرور کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ اس شعر کی تشریح سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس چینل کی ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی خصوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔